بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم 12 ربیع الاول کی آمد ہے۔ چند دن رہ گئے 12 ربیع الاول آنے میں، جسے ہمارے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جشن عید میلاد النبی کے طور پر اپنے طریقے سے مناتی ہے، سیلیبریٹ کرتی ہے۔ میں اپنے ان تمام دوستوں کو نہایت ادب کے ساتھ دعوت فکر دیتا ہوں اور چند ایک سوالات کی مدد سے بات کو کچھ تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور مقصد یہ ہے کہ اگر ہم حق سے دور ہیں تو ہم حق کے قریب ہو جائیں، ہماری زندگی پوری طرح سے شریعت کے مطابق آ جائے، شریعت کے خلاف نہ رہے۔ محترم بھائیوں بہنوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات اور آپ کا ہر عمل دین، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی بات اور عمل دین کے مطابق۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل دین، اور اس کے بعد ہر شخص کا عمل دین کے مطابق۔ کسی اور کی کہی ہوئی بات دین نہیں ہو سکتی، یا وہ دین میں نئے طریقے سے شامل نہیں کی جا سکتی۔ بالکل بیسک سا ایک کنسیپٹ تو یہ ہے۔ اب مسلمان ہر بات کو، ہر عمل کو نیکی اور برائی کے معنوں میں دیکھتا ہے۔ تو یہاں پہ چند ایک سوالات ہیں۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا عید میلاد النبی جسے کہا جاتا ہے، کیا اس کو منانا نیکی ہے؟ اب ذرا سوچ کے اور بالکل نیوٹرل ہو کے جواب دیجئے گا۔ اگر تو جواب نہ ہے تو پھر تو بات ختم۔ اور اگر وہ لوگ جو کہ ایون یہ کہتے ہیں کہ جو عید میلاد النبی نہیں مناتا اسے ایون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کا یہ کہنا ہوگا کہ ہاں یہ تو نیکی ہے۔ تو پھر جو کہتا ہے کہ یہ نیکی ہے، اس سے یہ سوال ہے کہ کیا اس نیکی کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا؟ اب یہاں پہ پھر دیکھیں کہ آپ کا جواب کیا ہے۔ اگر تو جواب یہ ہو کہ تھا تو صحیح ہے نیکی کا کام، لیکن نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم نہیں تھا، تو جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی اس چیز کا علم نہیں تھا، جب وہاں پہ یہ بات تھی ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دین میں نہیں تھی۔ اور اگر کوئی یہ کہتا کہ ہاں علم تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں جانتے تھے، تو پھر اس شخص سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بتایا؟ کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہا تھا کہ یا اللہ گواہ رہنا کہ میں نے ایک چیز، دین کی ایک بات، ایک لفظ، ایک چیز میں نے پہنچا دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج تمہارے اوپر میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی، کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نعوذ باللہ نہیں بتایا، تو یہ سراسر بہتان ہے، یہ حدیث اور قرآن کا انکار ہے۔ اور اگر کہے کہ ہاں بتایا ہے، تو انتہائی سادہ سا سوال ہے کہ بھائی اگر بتایا ہے تو قرآن و حدیث سے اس کی دلیل لے آؤ، برہان لے آؤ، کوئی آیت پیش کر دو، کوئی صحیح حدیث پیش کر دو، کہ جس سے یہ بات واضح ہو جائے، یہ پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اپنی امت کو بتایا کہ عید میلاد النبی مناؤ۔ کوئی تو اس کا پروف ہوگا نا، اگر کوئی یہ کہے کہ بتایا۔ اور وہ پروف کہاں سے آئے گا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ ختم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین مکمل،
کوئی نئی چیز دین کے اندر شامل ہو سکتی نہیں. تو لہٰذا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک اگر یہ عمل نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل نہیں بتایا، نہیں کیا، تو پھر اس کے بعد اس کا کہیں سے کوئی اور جواز نہیں بنتا. کوئی جتنا مرضی بڑا ولی آ جائے، ایون کہ یہاں تک کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انسانوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہا سب سے فضیلت والا ہے، سب سے زیادہ درجے والا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. لیکن ان کی بھی کوئی نئی بات جو دین کے مطابق نہ ہو وہ دین نہیں بن سکتی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ اور ایون کے ولی اللہ بزرگان سب احترام کے قابل ہیں اور سب نے اپنی زندگیاں بڑی احسن گزاری. انہوں نے اس طرح کے عمل کیے بھی نہیں، ان سے ثابت بھی نہیں. اور اگر ان میں سے کسی کی مثال دے کر یہ کہا جائے کہ یہ فلاں کا کیا ہوا عمل ہے تو وہ عمل دین بھی نہیں بن سکتا. بہت سادہ سی بات ہے. پوچھو اپنے علماء سے، ایسے اندھے گونگے بہرے بن کے پیچھے نہ چلو. پوچھو اپنے علماء سے، کوئی آیت لے آؤ، کوئی صحیح حدیث لے آؤ، کوئی ریفرنس بن جائے، کوئی تمہارے پاس دلیل آ جائے کہ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا دین خراب ہو. وہ عمل کرتا ہے تو یہ سوچ کے کرتا ہے کہ میں نے اس سے نیکی کمانی ہے. اگر اسے پتا چلے کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے بلکہ یہ تو شریعت کے خلاف ہے تو وہ اس کو نہیں کرے گا کیونکہ وہ اس سے نیکی کمانا چاہ رہا ہے. تو پوچھو، اس کی دلیل لاؤ، نکالو اس کی دلیل، پوچھو کہاں ہے. اگر یہ دین کا حصہ ہے، اگر یہ دین میں شامل ہے تو یہ قرآن سے یا حدیث سے ثابت ہونا چاہیے. لیکن یہ تو نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ کے عمل سے اور نہ ہی ائمہ اربعہ کے عمل سے ثابت ہوتا ہے. تو اگر کوئی دلیل نہ ملے تو پھر اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ اللہ اور اس کے نبی کے احکامات سے ہٹ کر چل کر کبھی بھی محبت کا اظہار نہیں کیا جا سکتا. محبت کا اظہار اسی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے، ان کے ہر عمل کو فالو کیا جائے. محبت کا اظہار کرنا ہے تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو پکڑو، اپنی بنائی ہوئی رسومات کے پیچھے مت چلو. اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.